الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاة فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، بزرگوں، گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے مسئلہ تقلید ذکر کر دیا تھا کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ان مسائل میں تقلید کرتے ہیں جن مسائل کا ذکر نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث رسول اللہ میں ہے اور نہ صحابہ اکرام کی جماعت میں ہے۔ آج کی یہ جو آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات مبارکہ کے شان نزول میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ جب ہم واقعے کو سمجھ لیں گے تو آیات کا ترجمہ بالکل آسان ہو جائے گا۔ پہلی بات تو آپ حضرات یہ سمجھیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ البینۃ علی المدعی، جو دعویٰ کرنے والا ہے گواہ اس کے ذمے ہیں، اور اگر اس کے پاس گواہ نہ ہو تو جو انکار کرنے والا ہے وہ قسم اٹھائے گا۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ میں نے دعویٰ کیا کہ یہ گھڑی میری ہے، مثال کے طور پہ۔ اب میں ہو گیا مدعی، اور آپ میں سے کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ گھڑی آپ کی نہیں ہے، تو آپ میں سے جو آدمی اس گھڑی کے میرے نہ ہونے کا انکار کر رہا ہے وہ کیا ہو گیا؟ منکر۔ اب جب میں نے دعویٰ کیا کہ گھڑی میری ہے تو اس پر گواہ دینا میرے ذمے ہے کہ میں دو گواہ پیش کروں جو اس بات کی گواہی دیں کہ اس نے گھڑی فلاں سے خریدی ہے اور اتنے میں خریدی ہے اور یہ گھڑی اس کی ہے۔ اگر میرے پاس گواہ موجود نہیں ہوں گے تو پھر جو آدمی منکر ہے اس کے ذمے قسم اٹھانا ہے، پھر مسئلہ معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ اب آپ حضرات ان آیات مبارکہ کے بارے میں جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے اس کو سمجھیں گے تو ترجمہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت بدیل رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت بدیل رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کی نیت سے کہیں سفر پہ تشریف لے گئے، تو جب سفر میں گئے تو ان پر آثار ایسے نمایاں ہو گئے کہ انہیں یوں محسوس ہونے لگا کہ اب میں زندہ نہیں رہوں گا، میں مر جاؤں گا۔ تو وہاں پہ دو آدمی تھے، ایک آدمی کا نام تھا تمیم اور ایک آدمی کا نام تھا عدی۔ یہ دونوں عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ اب اس بدیل نامی آدمی نے، جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس نے ان دونوں آدمیوں کو کہا کہ میرا سامان جو ہے فلاں جگہ میرے ورثاء رہتے ہیں، آپ میرا سامان میرے ورثاء تک پہنچا دینا۔ لیکن ساتھ اس نے ایک بہت زیادہ سمجھداری کی۔ وہ سمجھداری اس طریقے سے کی کہ اپنی سامان کی ساری لسٹ لکھ کرنا کہ میرا یہ سامان ہے، اپنے سامان کے اندر چھپا کے رکھ دی، اور ان گواہوں کو نہیں بتایا جن کو وصیت کی تھی، ان کو نہیں بتایا کہ میں نے جو پرچی ہے وہ اپنے سامان میں رکھ دی ہے۔
حضرت بدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ یا ذہن میں یہ بات تھی کہ ہو سکتا ہے یہ میرے مر جانے کے بعد مال میں گڑبڑ کریں اور میرے ورثاء تک میرا پورا مال نہ پہنچائیں، تو جب مال وہاں پہ جائے گا میرے ورثاء تفتیش کریں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ پورا مال پہنچایا ہے یا کم پہنچایا ہے۔ بہرحال حضرت بدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو یہ دو آدمی جو تھے، ایک کا نام عدی اور ایک کا نام تمیم، یہ دونوں حضرات جو ہیں فرمایا کہ اس کا سامان اٹھایا اور ان کے ورثاء تک پہنچا دیا، لیکن درمیان میں سے ایک پیالہ نکال لیا جو چاندی کا پیالہ تھا اور اس کے اوپر سونے وغیرہ کی تاریں جو تھیں وہ لگی ہوئی تھی۔ وہ قیمتی جو پیالہ ہے انہوں نے کیا کر لیا؟ چھپا لیا۔ ورثاء غم میں تھے، کچھ دنوں کے بعد غم ڈھیلا ہوا تو ورثاء نے اس سامان کو کھولا، دیکھا، چیک کیا تو سارا سامان پہ نظر ڈالی تو اس سامان کے اندر ایک پرچی بھی نظر آئی اور اس پرچی کے اوپر سارا سامان کی لسٹ لکھی ہوئی تھی، فلاں 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 میرا سامان ہے۔ تو جب ورثاء نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک پیالہ موجود نہیں ہے تو انہوں نے جو تمیم اور عدی تھا ان کو بلایا اور بلا کر پوچھنے لگے کیا اس میں سے ہمارا جو آدمی تھا فوت ہوا اس نے کوئی چیز فروخت کر کے کوئی علاج معالجہ کیا ہے یا نہیں کیا؟ وہ کہنے لگے کہ کوئی علاج معالجہ نہیں کیا۔ تو پھر یہ پوچھنے لگے کہ اس کے اندر سے کوئی سامان اس نے فروخت تو نہیں کیا تھا مرنے سے پہلے؟ تو یہ تمیم اور عدی کہنے لگے نہیں، سامان بھی فروخت نہیں کیا تھا۔ تو بہرحال بات یہاں پہ خاموش ہو گئی۔ پھر یہ بھی انہوں نے یہ بات پوچھی کہ کیا آپ نے کوئی پیالہ وغیرہ تو اس سے نہیں خریدا مرنے سے پہلے؟ تو یہ شخص کہنے لگے کہ ہم نے پیالہ وغیرہ بھی نہیں خریدا۔ بالکل انہوں نے ساری چیزوں کو کیا کر دیا؟ صاف کر دیا کہ ہم نے کوئی چیز نہیں خریدی۔ اب اس اعتبار سے مدعی کون ہوئے؟ ورثاء، کہ ورثاء ان کو کہہ رہے ہیں کہ ایک پیالہ نہیں ہے اور آپ نے اس پیالے کو خریدا ہے یا اس پیالے کو فروخت کیا گیا ہے، یا ہمارے جو آدمی مرنے والا تھا اس نے اس پیالے کو بیچ کر کیا اپنے علاج پہ لگایا ہے یا نہیں لگایا، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ انکار۔ اور وہ کون ہے بھائی؟ مدعی۔ اب گواہ کن کے ذمے تھے بھائی؟ ان ورثاء کے ذمے تھے کہ وہ گواہی دیتے اس بات پر کہ پیالہ ان کے پاس ہے۔ اب چونکہ ان کے پاس گواہ موجود نہیں تھے تو لہٰذا بات ہی ختم ہو گئی، انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ کچھ عرصہ ایسے ہوا کہ اس بدیل نامی آدمی جو ورثاء صحابی فوت ہوئے تھے ان کے جو گھر کے اندر کسی کی شادی تھی تو انہوں نے سونا بنوانے کے لیے یا زیورات بنوانے کے لیے کوئی کوشش کی کسی سنار کے پاس جانے کے لیے کہ ہم جاتے ہیں اور سامان خریدتے ہیں، سونا خریدتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ سنار کے پاس جب گئے اتفاق سے ان کو وہی پیالہ جو ان کا بدیل کا تھا وہ وہاں پہ پڑا ہوا نظر آیا۔ وہ اپنے پیالے کو پہچان گئے کہ یہ تو وہی پیالہ ہے جو ہمارا تھا اور حضرت بدیل کے پاس تھا، یہ وہی پیالہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اس سنار سے پوچھا کہ یہ پیالہ آپ نے کہاں سے خریدا؟ وہ کہنے لگا کہ ہمیں تو کس نے فروخت کیا؟ عدی اور تمیم ہمیں یہ پیالہ فروخت کر کے گئے ہیں۔ اب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک معاملہ یا فیصلہ پہنچ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدی اور تمیم کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ آپ بتائیں کہ یہ پیالہ جو ہے یہ آپ نے چھپایا تھا؟ وہ کہنے لگے نہیں نہیں، چھپایا نہیں تھا، اصل کے اعتبار سے ہم نے یہ پیالہ خرید لیا تھا۔ کیا کہنے لگے؟ اصل کے اعتبار سے یہ پیالہ ہم نے مرنے والے سے کیا کر لیا تھا؟ خرید لیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے کہ پہلے تو آپ نے کہا تھا کہ نہ ہم نے خریدا نہ اس کو فروخت کیا گیا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس پیالے کو خرید لیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے اس لیے نہیں بتایا تھا پہلے کیونکہ ہمارے پاس گواہ موجود نہیں تھے، تو ہم نے کہا کہ اس کا انکار ہی کر دیتے ہیں، جب گواہی نہیں ہے تو ہماری بات کسی نے سننی نہیں ہے، لہٰذا ہم نے اس پیالے کو خرید لیا تھا، یہ پیالہ ہمارا ہے اور پیسے ہم نے بدیل کو دے دیے تھے۔ اب ورثاء انکار کرنے لگ گئے، ورثاء کہنے لگے نہیں نہیں حضرت یہ جھوٹ بول رہے ہیں، پیالہ ہمارے ہی اس کا ہے، اور انہوں نے پہلی مجلس کے اندر کہا کہ ہم نے پیالہ نہیں خریدا۔ اب پہلے صورتحال الگ تھی کہ مدعی کون تھے؟ ورثاء، اور منکر کون تھے بھائی؟ عدی اور تمیم۔ گواہی کس کے ذمے تھی بھائی؟ ورثاء کے ذمے، لیکن وہ گواہ دے نہیں سکتے تھے۔ اب جب دوسری بار جب فیصلہ ہمارے نبی کے پاس گیا تو معاملہ الٹ ہو گیا۔ اب وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ پیالہ ہم نے خریدا ہے، تمیم اور عدی، اور ورثاء کیا کر رہے ہیں؟ انکار کر رہے ہیں کہ نہیں یہ پیالہ تو انہوں نے نہیں خریدا۔ اب اس صورتحال کے اندر گواہوں کے مدعی کے پاس کیا ہونے چاہیے؟ گواہ۔ اب ان کے پاس گواہ نہیں تھے کیونکہ دوسرے ملک کے اندر جو رہنے والے تھے، اب ورثاء کو کیا اٹھانی چاہیے تھی؟ قسم۔
تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ورثاء سے قسم لی، قسم لینے کے بعد جو فیصلہ ہے وہ کس کے حق کے اندر ہو گیا؟ ورثاء کے حق کے اندر ہو گیا، کیونکہ تمیم اور عدی کے پاس گواہ موجود نہیں تھے، ورثاء منکر تھے، ورثاء نے قسم اٹھائی اور مسجد کے اندر آ کر قسم اٹھائی کہ یہ ہمارا ہی پیالہ ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو پھر وہ قسم کے نتیجے کے اندر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا ہے وہ کس کے حق میں فرمایا؟ ورثاء کے حق کے اندر فرمایا۔ اب ترجمہ دیکھتے جائیں گے تو بات سمجھ آتی جائے گی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ آپ حضرات ذرا غور کیا کریں کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دینا چاہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو۔ یہ بہت پیارا خطاب ہے، محبت بھرا خطاب ہے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ایک ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ عام خطاب ہے، جیسے ایک آدمی کہہ دے کہ اے لوگو، میں بیٹھا ہوں میں کہتا ہوں اے سب لوگو، یہ کیا ہے؟ عام سی بات ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ میں قاری صاحب کو کہوں کہ اے میری بات سننا ذرا، یہ ایک خاص بات ہے اور محبت بھری بات ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں جہاں پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یا ایھا الذین آمنو کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اس کا مطلب خاص طور پہ محبت کا اظہار ہے ایمان والوں کے ساتھ۔ اے وہ لوگو جو مجھ پر ایمان لے کر آئے، ذرا میری بات سنو۔ یہ گویا کہ اللہ اس خطاب کے اندر مومنین کو اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں اور محبت بھرا خطاب ہے۔ یہ یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہو رہے ہیں، اے وہ لوگوں جو مجھے ایمان لے کر آئے، مجھے اپنا رب تسلیم کرتے ہیں، مجھے اپنا خالق تسلیم کرتے ہیں، تو یہ مطلب ہے ایمان والوں کا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اور جہاں بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کوئی بھی حکم نازل کرتے ہیں تو ایمان والوں کا لفظ استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خیر خواہ ہیں اور اس حکم پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ ارشاد فرمایا شہادت بینکم اذا حضر، تمہارے درمیان گواہی جس وقت کہ حاضر ہو جائے تم میں سے کسی کو موت، تمہارے درمیان ہے گواہی جس وقت تم میں سے حاضر ہو جائے کسی ایک کو موت، یعنی کوئی ایک تم میں سے مرنے کے قریب ہو جائے اور گواہی کا معاملہ پیش آ جائے۔ حین الوصیۃ اثنان، فرمایا کسی کو موت حاضر ہو جائے وصیت کے وقت، فرمایا اثنان ذوا عدل، دو آدمی عدل والے تم میں سے، او آخران من غیرکم، یا اور دو آدمی جو تمہارے غیر سے ہوں، ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم زمین میں سفر کرو، فاصابتکم مصیبت، پھر تمہیں موت کی مصیبت آ جائے، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تو روکو تم ان دونوں کو نماز کے بعد، فیقسمان باللہ، پھر وہ قسمیں کھائیں اللہ تعالیٰ کے نام کی، ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربا، اگر تمہیں شبہ پیش آ جائے کہ ہم نہیں خریدتے اس قسم کے بدلے میں ثمن اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں، ولا نکتم شہادت اللہ، اور نہیں چھپاتے ہم اللہ کی گواہی، انا اذا لمن الآثمین، ہم تب البتہ گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر گواہی جو ہے اس کا ذکر فرمایا کہ کوئی آدمی مرنے کے وقت جو اس کا موت کا وقت قریب آ جائے اور پھر وہ کیا کر لے، دو گواہ بنا لے، اور گواہ بنانے کے بعد کوئی شبہ پیش آ جائے، شک پیش آ گیا کہ آیا گواہوں نے، یہ جو گواہ بنائے گئے تھے مرتے وقت، انہوں نے گڑبڑ کی ہے یا نہیں کی ہے، شبہ پیش آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ ان سے قسم لینی ہے۔ وہ قسم جو ہے ان الفاظ کے اندر دیں گے، مسجد کے اندر بیٹھ کر دیں گے، اللہ کے نام کی قسم اٹھائیں گے، جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ غیر اللہ کی قسم اٹھانا یہ شرک ہے۔ اللہ کے نام کی قسم اٹھائیں گے، مسجد میں بیٹھ کر قسم اٹھائیں گے، اور وہ اس بات کو کہیں گے کہ یہ ہمارے علم میں نہیں ہے، اگر ہمارے علم میں یہ بات ہوتی تو ہم کیا ہوں گے؟ گناہ گار ہوں گے۔ یہ الفاظ کے ساتھ کیا اٹھائیں گے بھائی؟ قسم اٹھائیں گے۔ آگے فرمایا فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا، پھر اگر اطلاع پا لی جائے اس بات کر کے وہ دونوں گواہ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، جیسا کہ کیا ہے، تمیم اور عدی کیا ہو گئے، بعد میں پتہ چل گیا کہ ان دونوں نے جھوٹ بولا ہے، فرمایا کہ فآخران یقومان مقامہما من الذین استحق علیہم الاولیان، پھر دو کھڑے ہو جائیں گے ان دونوں کی جگہ ان لوگوں میں سے جن کے خلاف استحقاق واقع ہوا ہے، قریبی رشتہ دار ہوں، فیقسمان باللہ، پھر یہ دونوں قسم کھائیں گے اللہ کی، لشہادتنا احق من شہادتہما، البتہ ہماری گواہی حق کے زیادہ قریب ہے ان کی گواہی کے مقابلہ میں، وما اعتدینا انا اذا لمن الظالمین، اور ہم نے حد سے تجاوز نہیں کیا، بے شک ہم تب ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اب پہلے جو قسم کن کے ذمے تھی بھائی؟
تمیم اور عدی کے ذمے۔ پھر جب ان کے بارے میں شبہ پیدا ہو گیا کہ انہوں نے جھوٹ بولا، اب جو فرمایا کہ قسم کس کے ذمے آ گئی؟ ورثاء کے ذمے، کیونکہ منکر کون تھے بھائی؟ ورثاء۔ تو فرمایا وہ اس بات کی قسم اٹھائیں گے، مسجد میں بیٹھ کر اٹھائیں گے کہ ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، ہماری جو قسم ہے یہ ان کی قسم سے زیادہ سچی بھی ہے، اس قسم کی اگر ہم نے جھوٹی قسم اٹھائی تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے وہ لوگ کیا اٹھائیں گے بھائی؟ قسم اٹھائیں گے، اور انہوں نے اٹھائی بھی ہے، اور فیصلہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دیا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا ذالک ادنی ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، یہ طریقہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ وہ گواہی لائیں گے اس گواہی کے طریقے پر، او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یا وہ اندیشہ کریں گے کہ لٹا دی جائیں گی قسمیں ان کے قسموں کے بعد۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، واسمعوا، اور توجہ سے سنا کرو۔ پہلے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، پھر حکم نازل فرما دیا کہ گواہی دینی ہے، اور اگر گواہی نہیں ہے تو قسم لینی ہے، کس طریقے سے لینی ہے؟ پھر آگے سے فرما دیا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو، جھوٹی قسمیں نہ اٹھایا کرو۔ یعنی اصلاح کرنا مقصد ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جذبات میں آ کر جھوٹی قسمیں اٹھا دو، نہیں، فرمایا اللہ سے ڈرو، واسمعوا، اور توجہ سے سنا کرو۔ کیا فرمایا بھائی؟ توجہ سے سنا کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فرمایا نافرمان لوگوں کو اللہ ان کے مقصد تک نہیں پہنچاتے۔ جو نافرمان لوگ ہیں بات سنتے بھی ہیں، عمل نہیں کرتے، پھر اللہ رب العزت ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ تعالی ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ وآخر